السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہناز رضا۔ اخبارات کی شہ سرخیوں اور تجزیے پر مشتمل پروگرام ویوز پیپر میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ میرے ساتھ ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر مدثر الوی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آج کی پہلی خبر ہے وینزویلا کے صدر کو امریکہ نے پکڑ لیا۔ جی یہ بڑی ڈفرینٹ سٹوری سامنے آئی ہے اور اس طرح کا واقعہ پہلے کبھی بھی کہیں بھی جو ہے وہ ہماری نظیر میں نہیں ہے، نہ ہسٹری میں کبھی ایسا کچھ ہوا۔ ہاں سننے میں آتا یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب بادشاہوں کے دور ہوتے تھے تو وہ چلیں وہ دوست دھاندلی کے ساتھ چیزیں کرتے تھے، لیکن یہ جو اس وقت امریکہ بہادر نے یہ کام کیا ہے یہ کہیں سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے اور اس کے ایک خطرناک نتائج ایسے نکلیں گے کہ دیکھیں یہ طاقت کی زور پر کوئی ملک کسی کے خلاف بھی اس طرح کی کارروائی کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے پاس جنگی ہتھیار یا ایسی سہولت ہے جس کو اگلا حملہ روکنے میں ناکام رہتا ہے، تو پھر یہ والے تو پھر ہر کسی کے پاس تو ٹیکنالوجی یا اتنے وسائل تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دفاعی انداز سے جو ملک سٹرونگ ہوگا وہی رہے گا۔ یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ ساورنٹی ہے، جب اقوام متحدہ کا قیام ہوا تھا تو سب سے بنیادی جو تھی ایک شرط تھی وہ یہ تھی کہ جو سرحدوں کا جو ہے وہ احترام کیا جائے گا اور دوسرے ملک کی ساورنٹی کا خیال کیا جائے گا۔ اچھا، اب اس واقعے کے بعد نہ وینزویلا چھوٹا ملک ہے، نہ وہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ ہو سکتا ہے ظاہر ہے امریکہ کی جتنی تو وسائل جنگی اعتبار سے نہیں ہوں گے، لیکن ویسے تو وہ اتنا تو ہلکا ملک نہیں ہے۔ لیکن بہرحال امریکہ کے جو امپیریلسٹک اپروچ ہے وہ نظر آتی ہے۔ اب انہوں نے ایک طریقہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ فوج کو لینڈ کر کے وہاں جنگ لڑی جائے، انہوں نے ایک جو ہے نا وہ ریموٹ کنٹرول طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے کہ اپنا مرضی کا بندہ وہاں سے جو مطلوب تھا وہ اٹھا لیا، اس کے بعد جو ہے نا وہ چیزیں۔ لیکن یہ بڑی غلط روایت ہے اور اگر اس کی میں پوری دنیا سے حوال کروں تو کہیں پہ بھی امریکہ کو اس حوالے سے سپورٹ نہیں مل سکی ہے۔ اور ایون امریکہ کے اندر بھی کچھ لوگ، بلکہ بہت سارا لوگ جو ہے ایون امریکی آپریشن میں فوجیوں شہریوں سمیت 80,000 افراد جو ہیں انہوں نے مظاہرہ کیا اور سڑکوں پہ نکل آئے ٹرمپ کے خلاف نعرہ بازی۔ اور اچھا، اس پہ ایک اور بھی انہوں نے کچھ جو ہے نا ارشادات کیے ہیں ٹرمپ صاحب نے کہ وینزویلا شاید امریکی مداخلت کا آخری ملک نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لیٹن امریکن ریاستیں ہیں، ممالک ہیں، ان کو اور جو ہمارے ایون تو اس طرح تو گلف میں بھی ان کی بڑی دشمنی لوگوں کے ساتھ، تو یہ تو پہلے جو ایران پہ جب حملہ کیا تھا B-2 بمبار کے ذریعے، اس ٹائم بھی کوئی پذیرائی نہیں ملی تھی امریکہ کو۔ اب یہ دوسرا ایک ٹائپ کا حملہ ہو چکا ہے، تو یہ کسی طور اچھا اس میں ایک اور بھی ایشو ہے کہ اب آج سلامتی کونسل کا اجلاس بھی اس حوالے سے ہو رہا ہے۔ پاکستان نے بھی اس کی جو ہے نا وہ تردید کی ہے، جو اس کے خلاف مطلب اظہار تشویش کی ہے۔ پاکستان کی بھی اتنا کھل کے بھی سامنے نہیں ہے، لیکن اظہار تشویش لازمی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ برنی سینڈرز جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وینزویلا میں یک طرفہ فوجی کارروائی غیر قانونی ہے، ٹرمپ کے پاس دوسرے ممالک پر حملہ کرنے کا آئینی اختیار نہیں۔ امریکی سینیٹرز کہہ رہے ہیں، لیکن ان ٹرمپ صاحب کو کون روکے گا؟ ان کے عزائم کو جو ہے وہ کون جو ہے اس چیزوں کے حوالے سے جو ہے گفتگو کرے گا؟ یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ لیکن چین نے بھی ان کو جو ہے تھوڑا سا احساس دلایا ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا اور جو صدر ہے ماڈورو ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ابھی دیکھیں سلامتی کونسل کا بھی اجلاس ہے، وہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک نئی طرح کی انسرٹنٹی جو ہے پوری دنیا میں شروع ہو گئی ہے کہ امریکہ بہادر جب چاہے گا جہاں سے مرضی کسی کو صدر کو اٹھا کے۔ لیکن جو وہاں پہ جو ان کے نائب تھے جنہوں نے اب چارج سنبھالا ہے وینزویلا کا، انہوں نے کہا کہ ہم کالونی نہیں بننے دیں گے کسی صورت بھی امریکہ کی۔ لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے، وہاں سے بھی ان کو سپورٹ ملی ہے۔ اب یہ انٹیلیجنس بیس کارروائی تھی اور بڑی ہی انتہائی جو ہے وہ اس میں وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ درجنوں طیاروں نے اس میں حصہ لیا ان کے اپنے ملک کے اندر سے۔ جی امریکہ نے ہی حملہ کیا، لیکن کہیں نہ کہیں سے ان کو اندر لاجسٹک سپورٹ، انٹیلیجنس سپورٹ جو یقیناً تھی۔ تو بہرحال وہ امریکہ میں اب جیل میں ہے، ان کے اوپر ٹرائل ہوگا، کوئی منشیات کے حوالے سے کچھ ہے الزامات۔ وینزویلا کے گرفتار کیے گئے صدر ماڈورو کو میٹروپولیٹن حراستی سینٹر میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ آج کی وہ فوٹو کیپشن بھی لگی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ایک پولیٹکس ایک نئی طرح کی دنیا میں سامنے آئے گی کہ جس میں
اس طرح کی بھی کارروائی کے بارے میں کوئی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے. تو دیکھیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. سر بنگلہ دیش نے T20 انڈیا میں کھیلنے سے انکار کر دیا. جی انڈیا کی مسلسل جو ہے وہ سب کی جاری ہے, اور انڈیا ہر میدان میں اس کو ہار مل رہی ہے. پاکستان کے سیسی اس کے ساتھ جو ہے وہ مارکا ہوا ہے, اس کے بعد سے اس کی نا سنبھلنے والی کوئی پوزیشن نہیں بن رہی. اور اس وقت جو حالیہ جو خبر ہے وہ T20 ورلڈ کپ ہونے جا رہا تھا جی انڈیا کے اندر. تو پاکستان نے تو پہلے ہی انکار کیا ہوا تھا, کیونکہ ان ایگریمنٹ ہے کہ وہ پہلے جب ہمارے ملک میں نہیں آئے, ہم دبئی میں کھیلے, تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ ہم سری لنکا میں کھیلیں گے, آپ کے یہاں نہیں جائیں گے. تو وہ تو پہلے ایگری ہے. اب بنگلہ دیش نے بھی کہہ دی ہے کہ جی وہ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں ہوا کیا, اسے جو یہ مین جو کاز ہے اس کی وہ کیا ہے. بھارتی انتہا پسندوں کے احتجاج پر کرکٹر مستفیض رحمان کو IPL سے نکالنے سے معاملہ بگڑا. اصل بات یہ ہے کہ انتہا پسندی, جو کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ انڈیا میں ہندو انتہا پسند بہت ہیں جو کہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے. اب پہلے تو مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, اب یعنی اگر وہ پاکستانی ہیں تب, اور یا پھر ایون بنگلہ دیشی ہیں, تو پھر یہ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی کہ جب وہ کسی ایک مسلمان ملک کے کھلاڑی کو برداشت نہیں کر سکے, تو پھر وہاں پہ لوگ جو بسنے والے مسلمان ہیں ان کا کیا ہوگا. تو یہ انڈیا کا جو بھیانک چہرہ اب دنیا تک سامنے آ رہا ہے. اور ابھی یہ دیکھیں کہ جو انڈیا کی طرف سے ابھی یہ کہا گیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر یہ شیڈول چینج نہیں ہو سکتا, یا بہرحال وہ انہوں نے جو وزیر کھیل ہیں ان کے بنگلہ دیش کے, انہیں کہا جی غلامی کے دن ختم ہو چکے ہیں کرکٹرز, اور بنگلہ دیش کی توہین قبول نہیں ہوگی. تو جیسے ہم پہلے یہ چیز کئی دفعہ انڈیا کو باور کرا چکے ہیں کہ بھائی ہم بے شک کھیلنا چاہتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں, ہم آپ کی بات مان لیں. اب بنگلہ دیش بھی اب آنکھیں دکھاتا ہے ان کو, اب وہ یقیناً وہ سفارتی لحاظ سے انڈیا کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اور یہ ہم نے یہ دیکھا ہے حالیہ دنوں میں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں. دونوں بھائی مسلمان ممالک آپس میں ان کی جو ہے وہ دوستی بہتر ہو رہی ہے. اور میرے خیال سے اگر مل کے حکمت عملی بنائی جائے تو پھر بھی انڈیا کو بھی جو ہے وہ نانی یاد آ جائے گی, اور ان کو بھی پتہ چلے گا کہ کن سے پالا پڑا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے تعلقات بنگلہ دیش سے اور بھی اچھے ہوں, اور جیسے ہی اچھے ہوتے ہیں تو انڈیا میں رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے. انڈیا میں ایک نا مرگ کا ماحول بن جاتا ہے کہ جیسے ہی بنگلہ دیش جو ہے نا وہ پاکستان سے تھوڑا قریب ہوتا ہے تو وہاں پہ نا اور بڑا, بلکہ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان نے جو ایک تیمور ویپن سسٹم جو لانچ کیا ہے 2 دن پہلے, تو اس حوالے سے وہ وہاں پہ جو فوتگی ہو گئی ہے انڈیا میں, وہ یقیناً دیکھنے والے ہم دیکھ رہے انجوائے کر رہے تھے کہ جو میجر وہ پتہ نہیں میجر تھے بھی نہیں, گورو آریا, وہ بڑے دکھی انداز میں کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں ہماری اسرائیل اور انڈیا کی ڈیفنس ڈیل کے پانی پھیر دیا, تیمور ویپن سسٹم آ گیا پاکستان کے پاس, تو اب جو ہے وہ انڈیا کی خیر نہیں ہے, اس لیے ہمیں بھی جاگنا پڑے گا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا دشمن جو ہے نا ہمارے سے 1 قدم آگے ہو گیا. یہ وہ تھا جو کبھی پاکستان کے بارے میں اچھے ایک لفظ بولنے پر تیار نہیں تھا, لیکن اب یہ صورتحال دیکھ لیں. بہرحال انڈیا ایکسپوز تو ہونا ہی ہوتا ہے. دیکھیں جو انتہا پسندی جو ہے وہاں پہ ہندوازم وہاں پہ ہے, اور مسلمانوں کے خلاف جو ان کی پالیسی ہے, یا ایز اے نیشن وہ کتنا دشمن سمجھتے ہیں مسلمانوں کو, تو یہ چیز ایکسپوز ہو رہی ہے. اب دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. پہلے تو وہ کہا جاتا ہے نا شائن انڈیا, یا ایک گلوبل لیڈرشپ ہو رہی ہے وہاں پہ ایمرج ہو رہی ہے, لیکن وہ ساری چیزیں ایک دم جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کریکشن پہ آ رہی ہیں. تو دیکھیں مزید اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, لیکن بنگلہ دیش کا تو فائنل جو ہے وہ ڈیسیجن ہے کہ وہ ورلڈ کپ میں حصہ نہیں لے گا. سر CM پنجاب کا ہیلتھ ایشو پر گہری نظر. جی گہری نظر ہے, بالکل یقیناً ہے. ان کا جو کچھ پروجیکٹ تھے جیسے کلینک آن ویلز ہے, فیلڈ ہاسپٹل ہے, یا BHU کی ریویمپنگ ہے, یا THQ میں جو وہاں پہ جو رورل ہیلتھ سینٹر ہے ان کو بھی ریویمپ کیا گیا ہے. اب لیکن اب جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی مزید انہوں نے اس کو امپروو کیا ہے کہ اسپتالوں میں شکایات بہت تھیں DHQ THQ میں, تو انہوں نے ایک جو شعیب مرزا پہلے جو CM کمپلینٹ سیل کے انچارج تھے, انہوں نے ان کو ایک چارج ایڈیشنل دیا گیا ہے, اور اس میں جو CM کی انسپیکشن ٹیم ہے وہ اس کی سربراہی جو ہے وہ شعیب مرزا کر رہے ہیں. بڑے عرصے سے CM پنجاب کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, یعنی اس سے پہلے کہ جب CM بنے اس کے پہلے بھی وہ پارٹی میں بھی جب تھے تو وہ
سی ایم صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ کام کرتے رہے, ہم نے ان کو دیکھا ہے کافی ایکٹیو ہیں, لیکن اس وقت وہ ہسپتالوں میں جا کے پرنسپل کو فارغ کر رہے ہیں, ایم ایس کو فارغ کر رہے ہیں, وہاں پہ ادویات کی عدم فراہمی کے حوالے سے, صفائی ستھرائی کے حوالے سے, علاج معالجہ کی سہولیات میں کمی کی جو ہے وہ حوالے سے. لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر جو آلریڈی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی یہ چیزیں کر رہا ہے, تو پھر یہ کبھی سیکٹری صاحبہ جاتی ہیں یا منسٹر صاحب جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا وہ کھاریا, جیلم وغیرہ مختلف علاقوں میں گئے ہیں, اور یہ سی ایم انسپیکشن ٹیم بھی جا رہی ہے. تو کیا گورننس پہ یقین نہیں ہے سی ایم صاحبہ کو, تو مزید جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایک انسپیکشن ٹیم بھی لگا دی گئی ہے, اور وہ جا کے ایم ایس اور پرنسپل صاحبان کو فارغ کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, لیکن ایک لحاظ سے خبری اعتبار سے کہ چلے شکایات تھی وہاں پہ ان کا ازالہ ہوا ہے, لیکن سسٹم کو ٹھیک کرنا ضروری ہوگا. یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ سی ایم کو جو فیڈ بیک ملتی ہے وہ شاید اس طرح سے نہیں مل رہی, یا اس طرح سے وہاں پہ ورکنگ ایگزیکٹلی نہیں ہو رہی جو کہ ہمیں ڈیش بورڈ پہ دکھایا جاتا ہے. کہا تو جاتا ہے کہ مانیٹرنگ ڈیش بورڈ پہ ساری چیزیں انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے, لیکن آن گراؤنڈ یہ ویسے حقیقت میں بتاؤں کہ آن لائن سسٹم سے ایک فائدہ بھی ہوا ہے, وہاں پہ ایک نقصان بھی ہے کہ آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ فلاں ہاسپٹل میں اتنی او پی ڈی پہ تھے, اتنے جو ہے وہ ڈاکٹر اویلیبل تھے, اتنی میڈیسن اویلیبل تھی, لیکن پھر بھی کوئی اس مریض سے پوچھے جا کے گراؤنڈ پہ کیا واقعی جو بوڑھی عورت آئی ہے یا غریب آدمی آیا بچوں کو لے کے, اس کا کیا علاج معالجے کی سہولیت مہیا تھی, کیا ڈاکٹر نے اس کو اٹینڈ کیا, کیا اس کو دوائی ملی, کیا ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا. ہم نے تو یہ بھی تصویریں دیکھی ہیں کہ ڈاکٹر ٹانگ پہ ٹانگ بڑے درے جو ہے وہ بڑے بدتمیزی کے انداز میں جو ہے وہ پیشنٹ سے مخاطب ہوتا ہے, اور اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیچارہ وہ اپنی داد رسی کے لیے آیا ہے, یہاں پہ ہاسپٹلٹی کے لیے آیا ہے, اس کا کوئی مداوا ہو اس کی تکلیف کا, اس کے درد کا, اس کا دکھ کا, اس کے ایک سرکاری افسر کی طرح جو ہے وہ ایک بری طرح بیہیو کرتا ہے. اور وہی شام کو, مزے کی بات یہ ہے کہ وہی شام کو وہی ڈاکٹر اسی قریب ویسینٹی میں بیٹھ کے اور وہی پرائیویٹ پیشنٹ کو چیک کرتا ہے جس کو کہتا ہے جی سر, تو وہ وہاں پہ جی سر اس کے منہ سے نکلتا ہے, اور یہاں پہ جو ہے عوامی خدمت کی جب جس سے وہ تنخواہ لے رہا ہے تو احسان کر رہا ہوتا ہے, اور وہ جو ہے الٹا تذلیل کر دیتا ہے جو مریض آتا ہے. تو یہ رویہ جو ہے نا وہ غلط ہونے چاہیے. تو یہ آن لائن سسٹم ہے, یہ بھی خرابی ہے کہ مانیٹرنگ تو ہو رہی ہے لیکن آن گراؤنڈ پہ چیزوں کو جس طرح سے جس انداز سے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے, اس لیے تو فیڈ بیک نیگیٹو آئی ہے. تو تبھی تو سی ایم صاحبہ یہ کر رہی, لیکن یہ کتنے ڈپارٹمنٹ کے اوپر کتنے ڈپارٹمنٹ بنے ہیں, یہ اب دیکھیں نا, ایک چور کو پکڑنے کے لیے ایک پولیس ہے, پولیس کو پکڑنے کے لیے پھر ایک اور اوپر سے پولیس ہے, پھر ایک اور پولیس ہے, تو پھر اس پولیس کو چیک کرنے کے لیے ایک اور پولیس بنے گی. تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ محکمانہ جو سسٹم ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے. جب جو عوامی نمائندے ہیں یا جو سرکاری ملازمین ہیں, افسران ہیں, وہ اگر ڈیوٹی نہیں کر پا رہے تو پھر مطلب ایک خالی انسپیکشن سے تو بات نہیں بنے گی. اب آپ دیکھیں کہ 40-42 ہمارے 42 اضلاع ہیں, وہاں پہ ڈی ایچ کیو 42 ہیں, تو ٹی ایچ کیو پہ اندازہ لگائیں 150 کے قریب ہیں, تو آپ پھر کتنے لوگ بھیجیں گے روزانہ کی بنیاد پر, اور کتنا اس کے اوپر ایکسپنس آئے گا جو ٹیمیں بھیجیں گی. عوام ہی فیس کرتی ہے, پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ تو دیکھیں جو افورڈنگ طبقہ جو ہے وہ پرائیویٹ میں اس لیے جاتا ہے, نہ تو اس کے پاس ٹائم ہے اور نہ ہی وہ اس جمیلوں میں پڑھ سکتا ہے. وہ اپنی جاب کرتا ہے, نوکری کرتا ہے یا کام کرتا ہے, تو ہم پھر شام کو چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ہاں جی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے ڈاکٹر, بڑی زیادہ فیس لیتے ہیں, بہت اچھے ڈاکٹر ہیں ہمارے یہاں. تو یہ جو فری میں ڈاکٹر بیٹھا ہے وہی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا, لیکن وہ اچھا نہیں ہے. لیکن جب تک کہ بڑے اسپتال کے بڑے روم میں نہیں بیٹھا ہوگا اور بڑی فیس نہیں لے گا, وہ چیز فیس نہیں نا کی. ہاں بالکل بالکل. بہرحال اگر سی ایم صاحبہ کو یہ چیز کی سمجھ آ گئی ہے تو یقیناً اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. سر اگلی خبر جو ہے وہ بہت بری خبر ہے. یونیورسٹی آف لاہور میں لڑکی نے خودکشی کر لی. یہ سیکنڈ انسیڈنٹ سن رہی ہوں میں. جی ہمارے یہ بالکل قریب ہے, ایک تو یونیورسٹی آف لاہور بالکل, اور ہماری مادر علمی بھی ہے, میں وہاں سے ہی گریجویشن میری ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک واقعہ ہو گیا تھا, اس کی اگر شفاف تحقیقات کی جاتی ہیں اور اس کے جو ایک جڑ تک پہنچا جاتا, تو شاید آج یہ دوسرا دلخراش واقعہ پیش نہ آتا. پہلا بھولا نہیں ہے, پہلا بھولا نہیں تھا. ابھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ کافی زیادہ اچھا. میں اب آپ کو بتاؤں, یہ کہنی نہیں چاہیے بات ہمیں, لیکن مجبوراً ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جب یہ پہلا واقعہ ہوا تھا تو میرے کئی منتظمین سے بات ہوئی یونیورسٹی آف لاہور کے, اور ہم نے ان کو ٹائملی یہ چیز بتا دی تھی کہ آپ اس کو مینیج کر لیں سچویشن کو, گوسپ کریٹ ہو رہی ہے اور بہت سارا جو ہے وہ
جو آپ کی ڈس انفارمیشن ہے وہ ہو رہی ہے پبلش، تو یہ اس کو روکیں، اپنا ایک ورژن دیں اور اس پہ جو ہے جو حقیقت ہے وہ بتائیں اور ذمہ داری فکس کریں. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ دیکھیں پولیس کی کتنی انوالومنٹ تھی نہیں تھی، یہ بڑا ایک سوالیہ نشان تھا. تو اب آج جو واقعہ ہوا ہے یہ تو میرے خیال میں اس سے بھی کہیں زیادہ وائرل ہو گیا چند گھنٹوں میں. یہ میں جب آپ سے ناظرین سے مخاطب ہیں تو ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، تو یہ اتنی وائرل ہو چکی ہے، مجھے دور دور سے لوگوں کے فون آ گئے ہیں یا میسیجز آئے ہیں. ظاہر ہے ہم اسٹوڈیو میں ہمیں بھی اچانک ہی پتہ چلا اور تو بہرحال یونیورسٹی آف لاہور کو اس چیز کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں. سر مین وجہ ڈھونڈنی چاہیے. پہلے جو ریزن بتائی گئی تھی کہ جی وہ کوئی بچے کے اٹینڈنس کا ایشو تھا اس لیے وہ، لیکن کہانی کیا ہے اصل میں یہ جو ذمہ دار ہیں فکس نہیں کیے گئے تھے پہلے بھی، جس کی وجہ سے اب یہ دوبارہ واقعہ ہوا. یہ تو پہلے سیمسٹر کی بچی تھی اور پتہ نہیں کیا خواب لے کے آئی تھی، اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، پھر اساتذہ کا اس کے ساتھ کیا رویہ تھا یا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کا کیا رویہ تھا. یہ بڑی ہم دلخراش واقعہ ہے یونیورسٹی کی طرف سے. اس کے اوپر جو ہے نا آج انہوں نے تمام جو تدریسی عمل ہے اس کو روکا ہے کہ اس کو آن لائن پہ لے کے جائیں، لیکن یہ کوئی سولوشن نہیں ہے میرے خیال سے. ایک بہت بڑا ادارہ ہے. میں اس دن اویس صاحب کی بات سن رہا تھا، تقریباً 1 لاکھ کے قریب ان کی ایلمنائی ہے. 1 لاکھ اسٹوڈنٹ یہاں سے فارغ البال ہو چکے ہیں ہم جیسے. ٹھیک ہے. اور ایٹ اے ٹائم بھی یونیورسٹی کیمپس میں کچھ محل 20 سے 25 ہزار یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ موجود ہوتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے، پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن اگر اس طرح کے پیدر کے واقعات ہوتے رہیں گے تو یونیورسٹی کی ریپوٹیشن اپنی جگہ خراب ہوگی، وہ تو چلے ان کا مسئلہ ہے. لیکن پیرنٹس جو ہے نا خالی اس یونیورسٹی میں نہیں، پھر ہر یونیورسٹی میں وہ شک کریں گے کہ پتہ نہیں ہمارا جو بچہ یا بچی ہے وہ پڑھنے جاتا ہے، یہ کیسی سچویشن ہے اس کی. اور ایک اور ہی میں پہلے بتاؤں، یہ پہلے شاید کسی نے ڈسکس کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن اس میں کہیں یہ بھی ہے کہ کچھ ایسی آج کل نشہ آور ادویات اور نشہ آور جو اشیاء ہیں اس کا بھی دھندا چل رہا ہے. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہیں کوئی اور پہلی تو نہیں ہے اس کا. بظاہر تو لگ تو رہا ہے کہ چلے تعلیمی ڈپریشن ہے یا کوئی روٹین سے لوگ تنگ آ گئے، لیکن تعلیمی ڈپریشن ہے تو پھر یہ پتہ کیوں نہیں چل رہی ہے. دوسری بات یہ کہ آج کل آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی میں مختلف قسم کے کچھ ایسی بھی شکایات اکثر سننے میں ملتی ہیں کہ نشہ آور کچھ ایسی چیزیں ہیں. تو گاڈ نوز ہم یہ کنفرم تو نہیں کر سکتے، لیکن اس حوالے سے بھی اگر وہ تعلیمی ڈپریشن ہے اس لحاظ سے بھی، فائنینشیل برڈن ہے اس لحاظ سے بھی، یا ہیکٹر روٹین ہے اس حوالے سے بھی، یا پھر اگر کوئی ایسی مخفی چیز ہے جو عوام کے سامنے نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیوں ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ کیوں ہو رہے ہیں. اور میں بتاؤں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہو رہے ہیں. پہلے بچہ بھی فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا، ابھی بھی فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا ہے. یہ بڑی الارمنگ چیز ہے. تو اب میرے خیال سے کچھ شاید اب کچھ اسٹرکچرل چینجز کریں شاید یونیورسٹی آف لاہور کہ جہاں پہ دیکھیں کودنے کے کہاں سے روکیں گے. یہ تو ایک بڑی اس کو تو کسی اور طریقے سے اس کو حل کرنا پڑے گا. ایسے نہیں کہ آگے جنگلے لگا دیں گے. لیکن سر یہ اچھا نہیں ہے اتنی جلدی ایک اور انسیڈنٹ اور سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کسی نے دھکا دیا ہے کہ یہ خود کیا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا نا. یہ بڑی ساری پہلو ہیں. تو فورینسک ٹیم پہنچی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک خبر ملی ہے کہ فورینسک ٹیم پہنچ گئی ہے وہاں پہ اور وہ تحقیقات کر رہی ہے. میرے خیال میں اس کو جو ہے نا وہ باقاعدہ جس طرح انویسٹیگیشن پولیس کرتی ہے اس کو کرنے دینے چاہیے. یونیورسٹی انتظامیہ کو تعاون کرنا چاہیے اور جو بھی کوئی مسئلہ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اچھا سر، سردیوں کی آمد ہے، نزلہ، گلا خراب، اس کے لیے کچھ بتائیں. اب یہ بھی چل رہی ہیں بیماریاں، اس میں میرا تو اپنا گلا خراب ہے. تو خشک سردی سے جو ہے نا نزلہ کھانسی کے مریض جو ہے نا وہ بڑھ گئے ہیں. یہ کامن انفلوئنزا بھی ہے اور پچھلے دنوں میں ہم نے سپر فلو کی بھی خبر یہاں بھی دی تھی، سپر فلو کی بھی ہو رہی ہے. لیکن اب یہ جو ریکرنس ہے وہ ہو رہی ہے. یعنی میں اگر ایکسپوز ہو گیا ہوں ایک دفعہ تو اس کی امیونٹی ہو گئی ہے، لیکن مہینے بعد یا 15 دن بعد، ہفتے بعد یہ پھر سے ہو رہا ہے تو کہیں جا نہیں رہا. سردی کے ساتھ ساتھ یہ بڑھ رہا ہے. لیکن اس میں احتیاطی تدابیر ہمیں ضرور اختیار کرنی چاہیے اور فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کا جو انفیکشن ہونے کا جو ہے نا وہ کم سے کم ہو. سے تھوڑا احتیاط ہے. ایک تو نارمل ہوتا ہے. دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے یہاں ایک بڑا اچھا کنسیپٹ ہے، اچھا اس لحاظ سے کہ ہمارے یہاں کلچر بن گیا ہے کہ گرم روٹی تو ٹھنڈی بوتل.
ٹھیک ہے، یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ غلط ہے نا، یہ پریکٹس کو ہمیں روکنا پڑے گا. حالانکہ یہ ویدر نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ہوٹلز میں چلے جائیں، ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو چلڈ بوتل سرو ہوتی ہے اور آپ خود ٹھنڈی بوتل لے کے آئیں، روٹی گرم لے کے آئیں اور بوتل ٹھنڈی لے کے آئیں. بٹ ہم ہمارے یہاں چلتے ہیں، ہاں چلتے ہیں. پھر آئس کریم پارلر کھولے ہیں، وہاں آئس کریم لوگ کھا رہے ہیں. تو دیکھیں جب احتیاط نہیں کریں گے تو پھر یہ سر میں تو گرمیوں میں بھی وداؤٹ آئسنگ مطلب اپنا مجھے نہیں. ہاں یہ تو چلیں آپ کا روم پرسنل ہے، ٹیمپریچر ہی رہنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے اس موسم میں تو لیکن عوام بڑی ڈھیٹ ہے، سر وہ ایسے کیئر کے باوجود بھی یہ وائرل بیماری جو ہوتی ہے ہاں یہ ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا آپ یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم آپ اگر کھانسیں تو تھوڑا سا احتیاط کر لی جائے تو ماحول میں کم سے کم جو ہے وہ وائرس پھیلتا ہے، وائرس پھیلے گا. کچھ یہ ہے کہ کنجیشن والے علاقوں سے تھوڑا سا دور رہیں، بچوں کو جہاں پلے ایریا میں جہاں پہ کنجیشن والا ماحول ہو وہاں نہ لے جائیں. اسکول تو ویسے ہی بند ہیں تو چلیں مطلب سردی سے بچیں. اس میں اس وقت جو لاہور میں بہت زیادہ ہاں جی پنجاب میں زیادہ ہے. اچھا سر آج کی آخری خبر ہے بسنت کے حوالے سے، بتائیں کیا چل رہا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے. اچھا وہ جو خبر تھی ہم پڑھ رہے تھے نا فلو والی، اور یہ میں تصویر دیکھ رہا ہوں اخبار میں چھپی ہے کہ چھٹی کے روز باغ جرا کی سیر میں آنے والے بچے جو سلائڈ لے رہے ہیں تو پھر اتنی زیادہ اکٹھے ہو کے جب سلائڈیں لیتے ہیں تو پھر ایکسپوجر بھی ہو جاتا ہے. بہرحال یہ جو پتنگ بازی کے حوالے سے جو حکومت پنجاب ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو پروگرام ڈاواں ڈول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پسند اناؤنس ہے ابھی تک تو خبریں یہی ہیں، لیکن آئے روز کو نہ کوئی خبر اس کے متعلق آ جاتی ہے. اور شادرہ میں یہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ جی پتنگ ڈوری گڈی ڈور کی غیر قانونی فیکٹری چلانے والا گرفتار. سر کئی سالوں بعد تو آ رہی ہے بسنت. اب وہ خفیہ اطلاع کے ذریعے ملزم سے لاکھوں مالیت کی 1000 پتنگیں تھے. اب دیکھیں اجازت دیں گے تو پتنگیں تو بنیں گی، یہ تو آپ نہیں کر سکتے. اب دوہرا معیار آپ نہیں رکھیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ پہلے رجسٹرڈ ہوں پھر آپ جو ہے وہ گلوری وہ بنائیں. لیکن یہ اتنی جلدی ہوگا نہیں. اور یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ جو دیہڑیاں لگانے والے وہ باز آئیں گے. یہ فیکٹریاں شیکٹریاں کوئی نہیں ہوتی، یہ گھروں میں ہی سارے بنا رہے ہوتے ہیں. پہلے ہم نے کئی دفعہ جو گڈے بناتے تھے وہ گھروں میں ہی بیٹھکوں میں جا کے وہ اپنا کام کرتے تھے، چھتوں پہ کرتے تھے. تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، اتنے میس اسکیل پہ جو ہے نا وہ نہیں روک سکتے. تو اس پہ کوئی واضح پالیسی اختیار کر لیں. ابھی ان کو آپ پکڑ رہے ہیں، کل کو پھر ان کو کہیں گے کہ آپ بنائیں تو کوئی ایس او پی ایک اناؤنس کر دیں. یہ رجسٹریشن وغیرہ کام نہیں ہونے والا، کیونکہ کتنے آپ رجسٹریشن کر لیں گے. اور اس کے اوپر بیسیکلی تو ان کو پابند کرنا ہے نا کہ وہ جو مانجے والی، وہ شیشے والی، وہ ڈاٹی ٹور نہ بنائیں. میں بھی یہ سوچ رہی تھی وہ سامنے تو نہیں بن رہی ہوتی. نہیں پہلے کب بن رہی تھی، پہلے کب بن رہی تھی، قانون تو پہلے بھی تھا. دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں، بڑی سمپل سی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر آپ نے یہ پنڈورا باکس کھول لیا ہے نا تو پھر اس کی ساری چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. آپ اگر 6 7 8 فروری کو کہہ رہے ہیں نا تو میں یہاں پہ شرط یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ 1 فروری کیا 15 جنوری سے شروع ہو جائے گا. جیسے ہی ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا جائے گا نا تو چھتوں پہ لوگ چڑھنا شروع ہو جائیں گے، گڈیاں پھر رات کو ڈالیں گے. وہ کون سا وہ کوئی پہلے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لائٹیں لگا کے رات کو بھی گڈیاں اڑاتے تھے. کوئی نئی بات تو نہیں ہے اس میں، لوگوں کے دلوں میں ایک نئی لہر. اور اب یہ شہباز صاحب نے بڑی مشکل سے بند کیا تھا. یعنی ان کے اوپر اتنا پریشر تھا اس بسنت کے حوالے سے کہ وہ نہیں روکنا چاہتے تھے. لیکن یہ عوامی دباؤ اتنا تھا، این جی اوز کی طرف سے بھی، مختلف ماہرین کی طرف سے بھی، کہ یہ جو بسنت ہے اس کی چھت سے گرنے کے واقعات زیادہ ہیں. اور جو ڈور سے موٹر سائیکلسٹ جو ہے نا وہ ان کی گلے پہ ڈور پھرتی ہے. تو بڑی مشکل سے اس کو بند کیا گیا تھا، بڑی مشکل سے جن کو کوزے میں بند کیا تھا. لیکن اب یہ بنڈارا باکس کھل گیا. اب یہ اتنی آسانی سے تو بند واپس ہونے والا نہیں ہے. یہ بیسیکلی اب یہ چھتوں پہ محفلیں آباد ہوں گی. اور ضروری نہیں کہ وہ گڈے اڑائے نا، یہ کلچر جیسے پرانے روایت اچھی بات ہے. لیکن یہ والی چیزیں ہیں نا بے شک آپ پکڑ لیں، کتنی کا آپ پکڑیں گے، میں یہی 1 2 سوچ رہی پکڑیں تھی گے، کہ 5 یہ پکڑیں گے، 10 بہت پکڑیں مشکل گے. ٹاسک ہے، مشکل ٹاسک ہے نا. ایون سب سے زیادہ جو مشکل ٹاسک ہی ان کو اندرون میں سے آئے گا. اچھا پابندی اب سے نہیں ہے، جب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں چل رہی ہے. لیکن اب دیکھیں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا. اب انہوں نے ایک مشکل فیصلے کا جو ہے وہ فیصلہ کر ہی لی ہے. تو اب دیکھیں اب بھگتنا تو پڑے گا. ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ڈیلی تنگ کریں گی. اور یہ 6 7 8 فروری نہیں، اس کے بعد بھی یہ چلے گا معاملہ. اس کا کچھ نہ کچھ سلوشن کرنا پڑے گا. اور لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ہے بھی اپلیکیشن بھی سبمیشن، کہ نہیں ہونی چاہیے. وہ اس میں بھی کچھ نہ ڈرائیں، بہت سے لوگوں نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں. اب یہاں ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے. چھتے بک ہیں جی، خبریں آ گئی ہیں، چھتے بک ہو چکی ہیں. ہاں یہی نا. بلکہ میں وہ دیکھ رہا تھا اس دن ایک ویڈیو تھی کہ جی 2 لاکھ میں نے
2 लाख रुपए में मैंने छत میرے किराए पे جاننے نہیں والوں دینی. نے کر لی ہے, میں اس ٹھیک لیے ہے. تھوڑا کہہ رہی ہوں. انہیں ہو گئے بکنگ والے پیسے واپس کرنے اور پڑ جائیں. وہ کہتے ہیں نا اپنی پتنگ بازیوں کے لیے لائسنس لے چکے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں, اس لیے میں کہتی بڑی تیاریاں چل رہی ہیں. ہاں اچھی پکی بات ہے والی اگر ہو خبر. جائے, لیکن دیکھیں اب یہ جانی نقصان بھی تو نہیں ہونا ہاں. چاہیے نا, یہ بھی ضروری. چلے سر, بہت شکریہ, آج ہم نے خبروں کی تفصیل آپ سے جانی جی. اور آپ کا شو میں آنے کا شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر صحافی مدثر الوی صاحب, جن سے ہم نے خبروں کی تفصیلات جانی. ملتے ہیں اگلے شو میں. اللہ حافظ.